Please like and subscribe to Islamic channel and hit the bell icon to get all my new videos notification. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اسلامک چینل۔ پیش ہے انوکھی داستان کی پارٹ 4۔ اس نے ساحل کو دیکھا، وہ منہ کھولے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی سامنے دیکھا کچھ پولیس والے، کچھ لڑکے لڑکیوں کے جوڑے کھڑے تھے جنہیں پولیس نے پکڑ رکھا تھا، اور وہ رو رو کر پتہ نہیں پولیس والے سے کیا کہہ رہے تھے۔ اچانک اس نے ایک پولیس والے کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس نے گاڑی کے پاس آ کر ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ اپنے ڈنڈے سے بجایا۔ ساحل نے شیشہ نیچے گرا دیا۔ باہر آؤ، اس پولیس والے نے ایک حقیر نظر اس پر ڈال کر ساحل کو حکم دیا۔ ساحل گاڑی سے باہر نکل چکا تھا۔ کون ہو تم لوگ اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس پولیس والے نے سختی سے پوچھا۔ وہ اندر بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جی وہ ہم، ساحل اٹک رہا تھا، کچھ بول نہیں سکا۔ یہاں ریڈ پڑی ہے پتر، کئی لڑکے اور لڑکیاں بدکاری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، کہیں تم لوگ انہی میں سے تو نہیں ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ ساحل بھوچنکا رہ گیا اور اس پہ جیسے بجلی گر گئی ہو۔ اب یہ سننا بھی باقی رہ گیا تھا۔ نہیں سر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے ساحل کو کہتے ہوئے سنا۔ اچھا تو یہ لڑکی کون ہے؟ آدھی رات کو کسے لے کر گھوم رہے ہو؟ پولیس والا حقارت سے اسے دیکھا۔ جی سر یہ، اس نے ماتھے پہ آیا پسینہ پوچھا۔ ہاں یہی، اب کیوں زبان اٹک رہی ہے؟ پولیس والا گرج کر بولا۔ سر وہ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ کیا کہے؟ بتا بے، بولتا کیوں نہیں؟ اب کی بار پولیس نے ڈنڈا اس کے تھوڑی کے اوپر رکھ کر اس کا سر اوپر کر دیا۔ وہ حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سر وہ یہ میری بیوی ہے۔ وہ اس کے جھوٹ پہ برف بن گئی، اور پولیس والا ساحل کو چھوڑ کر اس کے پاس آیا۔ کیوں محترمہ، یہ صحیح کہہ رہا ہے، آپ اس کی بیوی ہو؟ اس نے ایک نظر گھبرائے ہوئے ساحل کو دیکھا اور سر اثبات میں ہلا دیا۔ اچھا تو نکاح نامہ دکھاؤ۔ پولیس والا ایک بار پھر ساحل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے انداز سے واضح لگ رہا تھا وہ اس جھوٹ سے مطمئن نہیں ہوا۔ نکاح نامہ یہاں کہاں ہے؟ وہ تو گھر میں ہے نا؟ ساحل پھر سے اٹکا۔ کیا میرے ماتھے پہ کچھ لکھا ہے؟ بے وقوف سمجھتے ہو تم لوگ پولیس والوں کو، بڑے باپو کی بگڑی اولاد؟ نہیں سر، ایسا کچھ نہیں، آپ یقین کریں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ گڑبڑا کر بولا۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو، تو ابھی کے ابھی گھر فون کر کے اپنا نکاح نامہ منگواؤ، یا پھر جیل چلو، نہیں تو تم لوگ آج بچ کر نہیں جا سکتے۔ وہ کانپ گیا۔ یہ دونوں کام وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر جیل گیا تو مما پاپا کو پتہ چل جائے گا، وہ تو اس کی جان لے لیں گے۔ اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ ساحل کی حالات اچھی طرح سمجھ سکتی تھی، کیونکہ یہی حالات اس کی اپنی تھی۔ سر کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ بیچ میں سے رشوت دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ پولیس والا دہاڑ کر بولا۔ نہیں سر، ایسا نہیں ہے، مطلب کوئی اور طریقہ؟ جو پولیس والے نے اس کی بات کاٹ دی کہ ایک طریقہ جو ہم باقی جوڑوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہی آپ کو بھی کرنا ہوگا، نہیں تو جیل۔ کون سا یا طریقہ؟ ساحل نے بے تابی سے پوچھا۔ نکاح۔ پولیس والے نے ان دونوں کی سماعتوں پہ دھماکہ کر دیا۔ وہ دونوں حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ نکاح ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے تم لوگ بچ سکتے ہو۔ یہاں باقی جوڑوں کے بھی نکاح ہو رہے ہیں، نکاح خان کو بھی بلایا گیا ہے۔ نکاح کے بعد ہی تم لوگ آزاد ہو سکتے ہو، لیکن ہم لوگ کا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا ہے، کھوکھلی آواز میں بولا۔ تو دوسری بار کرنے میں کیا حرج ہے؟ ابے فیصلہ تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یا تو دونوں جیل چلو یا پھر نکاح کرو۔ اچھی طرح سوچ لو، میں 5 منٹ بعد آؤں گا۔ پولیس والا اس کی گاڑی کی چابی نکال کر وہاں سے چلا گیا، اور وہ وہیں ساکت ہو گیا جبکہ وہ اندر ساکت بیٹھی تھی۔ پھر وہ اضطراب کی عالم میں آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور سر سیٹ پہ ٹکا دیا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پورے 2 منٹ کار میں خاموشی چھائی رہی۔ کیا کریں؟ اس نے 2 منٹ بعد ساحل کی آواز سنی۔ مجھے نہیں پتا، میں تو پہلے سے ہی راکھ ہو چکی ہوں۔ وہ آنسو کو پیتے ہوئے بولی۔ نکاح کر لیں؟ وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ بھی پیچھے مڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ نکاح؟ میں کیسے؟ نہیں، اس کی زبان لڑکھڑائی۔
دیکھو میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے نکاح نہیں کیا تو یہ لوگ ہمیں جیل میں ڈال دیں گے۔ اگر پاپا کو پتہ چل گیا میں اس کیس میں چلا گیا تو وہ میری جان لے لیں گے، اور جو بدنامی ہوگی وہ الگ۔ دیکھو میں چاہتا ہوں ہم صرف پولیس والوں کو دکھانے کے لیے نکاح کریں اور یہاں سے آزاد ہو کر اس رشتے کو ختم کریں۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ جواباً کچھ نہیں بولی، وہ تو پہلے ہی مر چکی تھی، گردن کسی اور نے کاٹ دی۔ اب چاہے اس کی جتنی بوٹیاں کی جائیں اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے ایک پل اس کے جواب کا انتظار کیا۔ اسے نہ بولتا پا کر وہ ایک بار پھر بولنے لگا، دیکھو پلیز میری مشکل سمجھو۔ تھوڑی دیر پہلے میں تمہارا مذاق اڑا رہا تھا، لیکن اب میں خود اس پل صراط پر کھڑا ہوں۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے لیے یہ قربانی دے دو پلیز۔ وہ بس اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا عجیب شخص تھا، یہ ساری کی ساری مصیبت اس کی وجہ سے آئی تھی، اور وہ اس سے شکایت کرنے کے بجائے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ وہ اگر اسے اپنی گاڑی میں نہ بٹھاتا اور اکیلے سفر کر رہا ہوتا تو وہ کبھی اس آفت کا شکار نہ ہوتا، اور اب وہ وہاں ہاں یا نہ کچھ نہیں بولی۔ انکار یا اقرار میں نکلنے والا ہر لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گیا۔ اس نے تو بس اس بات میں سر ہلا دیا، اور وہ ایسے خوش ہوا تھا جیسے اس کے سر سے مانو بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ زندگی کے اس موڑ پر آ کر اتنی مجبور ہو جائے گی، لیکن سوچا تو اس نے یہ بھی نہیں تھا عارم اس کے ساتھ یہ سب کرے گا اور اسے کانٹوں بھرے راستے میں تنہا چھوڑ دے گا۔ وہ شخص جس پر وہ خود سے زیادہ اعتبار تھا یوں بیچ راہ میں اکیلا کر جائے گا، کبھی سوچا نہ تھا۔ اتنے میں وہ پولیس والا بھی واپس آ گیا۔ ہاں تو لیلا مجنوں کی جوڑی، کیا سوچا تم لوگوں نے؟ اس نے سر گاڑی کے اندر ڈال کر طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ہم نکاح کے لیے تیار ہیں، ساحل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اوے شاباش، چلو آؤ اب نیچے اترو۔ وہ گاڑی سے باہر آیا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اس سے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی باہر آئی، اور پھر وہ دونوں پولیس والے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ پولیس والا انہیں ایک جھوپڑے سے چھوٹے سے کمرے میں لے گیا جہاں پہلے بھی کئی جوڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بھی وہیں بیٹھ گئے۔ آدھے گھنٹے کے اندر ان کا نکاح ہو گیا، اور پھر جب وہ اس کمرے سے باہر نکلے تو ایک نئے رشتے کے ساتھ، ایک ایسا رشتہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ تقدیر کاتب کا فیصلہ تھا، اور خدا اپنے فیصلے بہتر جانتا ہے۔ I am sorry, I am feeling guilty. Please forgive me and thanks for your support. آپ کو میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ جب وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا تب اس نے کہا۔ وہ اس سے کہہ نہ سکی کہ تکلیف تو اسے اٹھانی پڑی، پھر خاموش سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ تھی اس کی قسمت۔ اس کے ابو اس کی شادی شہزاد سے کرنا چاہتے تھے، اور وہ عارم کے پیچھے شہزاد کو چھوڑ کر آئی، اور عارم نے اسے چھوڑ گیا، اور اس کا نکاح کسی سے ہونا چاہیے تھا، اور کس سے ہو گیا؟ ایک ایسے اجنبی سے جس سے وہ صرف 2 گھنٹے پہلے ملی تھی، جس کا نام تک اس نے زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا۔ شہزاد سے عارم اور عارم سے ساحل، یہی تک کا تھا اس کا سفر۔ معجزہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا تھا؟ اس سے بھی بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے دنیا میں؟ یہ تقدیر نے کیسا عجیب و غریب مذاق کیا تھا اس کے ساتھ۔ اس نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے کسی سے پیار ہوگا، اور اس پیار کے لیے وہ اپنی شادی کے دن گھر سے بھاگ آئے گی، اور جس کے لیے بھاگ آئے گی وہ اسے دھوکہ دے جائے گا، اور پھر اس کی ملاقات ایک اجنبی سے ہوگی، اور اس اجنبی سے ہی اس کا نکاح ہوگا۔ ایک رات، صرف ایک رات میں کیا کیا کچھ ہو گیا، کتنا کچھ بدل گیا۔ جو اس کے ساتھ ہوا ایسا تو کسی فلم، کسی ڈرامے میں بھی نہیں ہوتا۔ کن خیالوں میں گم ہیں آپ؟ وہ ساحل کی آواز پر چونکی، مگر بولی کچھ نہیں۔ دیکھیں جو ہوا اسے بھول جائیں، ایک برا خواب سمجھ کر۔
بعض اوقات زندگی میں انسان تقدیر کے سامنے ہار جاتا ہے۔ ایک سوچ انسان اپنے لیے خود سوچتا ہے اور ایک خدا اس کے لیے سوچتا ہے۔ انسان جو سوچتا ہے نا، تقدیر اور دنیا اس کی سوچ کے مطابق کبھی نہیں چلتا۔ اس لیے ہمیں تقدیر کے فیصلوں کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ وہ ایسے سمجھا رہا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا ہے۔ سمجھوتا؟ میں سانس لے رہی ہوں، اس سے بڑا سمجھوتا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو میرے ساتھ ہوا اس کے بعد سانس لینا کسی معجزے سے کم تو نہیں۔ مسٹر ساحل، وہ کرب سے بولی۔ پھر آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں۔ آپ کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو ہوا وہ تو ہو چکا ہے نا، اسے تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جو ہو چکا ہوتا ہے اسے بھولنے میں ہی سمجھداری ہے، اور جو ہونا ہوتا ہے اس کے لیے سوچ سوچ کر اپنے آنچ کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جس طرح چاہتی تھی وہ نہیں ہوا۔ اب آپ یہ سوچ کر صبر کر لیں، جو ہوا وہ خدا کی مرضی سے ہوا۔ کہنا بہت آسان ہے، لیکن جس پہ قیامت گزرتی ہے نا، اس کا درد کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ کیسے مان لوں تقدیر کا یہ فیصلہ؟ کیسے سمجھوتا کروں؟ جسے میں نے چاہا، جس کے لیے میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، وہ میرا نہیں ہوا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اب آپ کہاں جائیں گی؟ اس نے موضوع تبدیل کر دیا۔ کہاں جاؤں گی؟ اس نے جیسے اپنے آپ سے سوال کیا۔ پتہ ہے ایمان جی، میرے پاپا کہتے ہیں مجھ میں ایک خامی ہے، میں کسی کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے آخری حد تک جا سکتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے یہی میری سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ میں دوسروں کا درد اچھے سے سمجھ سکتا ہوں۔ اب اگر میں آپ کو یہیں کہیں پہ اتار دوں تو ہو سکتا ہے آپ ایک بار پھر خودکشی کی کوشش کریں، اور میری ایک غلطی کی وجہ سے کسی کی قیمتی جان ضائع ہو جائے گی، جس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ہمیں ملے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور آپ میرے سفر کی ہم سفر بن گئی، اور ہم سفر کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا کرتے۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ایسا انسان اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر چلیں۔ جب تک آپ کی تکلیف کی شدت میں کمی نہیں آ جاتی، آپ وہیں رہیں۔ وہ بولنا چاہتی تھی کہ اس کی تکلیف میں اب کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے نا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ زبان تو بولنے سے انکار کر گئی۔ اس نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ شاید یہ اس کی قسمت کا فیصلہ ہو۔ پتہ نہیں زندگی اس کے ساتھ آگے کیا کیا کرنے والی تھی، اور کون سا زخم باقی تھی اب بھی۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے روتے روتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اور وہ کتنی دیر تک سوتی رہی۔ پھر اس کی آنکھ تب کھلی جب جھٹکے سے گاڑی رک گئی۔ اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے سامنے دیکھا، لیکن وہ گاڑی کے اندر نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے دوسری طرف دیکھا تو وہ اسے نظر آ ہی گیا۔ وہ اب اس کی سائیڈ والا دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ آہستہ سے نیچے اپنا قدم رکھ رہی تھی۔ چلیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ رات کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سامنے ایک عالیشان عمارت تھی، جس کے چاروں طرف خوبصورت لائٹس لگے ہوئے تھے۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ ادھر ادھر کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ عمارت کو اچھے سے دیکھ سکتی تھی۔ کوئی محل لگ رہا تھا۔ ساحل چلتے ہوئے بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے آنسو روک رکھے تھے۔ گھر کے بڑے لکڑی کے دروازے پہ پہنچ کر دونوں کے قدم رک گئے۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ساحل کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر اشارے سے اسے رونے سے منع کر دیا۔ اس کی دھڑکن کی رفتار عجیب ہو گئی۔ وہ ڈر بھی رہی تھی، گھبرا بھی رہی تھی۔ وہ اکیلی اس اجنبی پہ بھروسہ کر کے آ تو گئی، لیکن فرینڈس، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور یہ اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ آگے بھی یہ اسٹوری جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور جو میرے چینل پر نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ایزیلی آپ کو مل جائے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔